بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ خصوصی اور بہت ہی اہمیت کی حامل لائک نیور بیفور افطار ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ اس افطار ٹرانسمیشن کی ہم ابتدا کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے، اور جو ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاہ جی سے ہم نشید سنیں گے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو جو ہے قرآن ایک معجزہ ہے، ایک زندہ معجزہ ہے، اور قرآن کی وہ معلومات جو اس دور کے اندر آ کر کے پتہ چل رہی ہیں، جبکہ قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ان کیلکولیشنز کے ساتھ۔ تو کچھ حیران کن باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، تو توجہ کے ساتھ یہ پروگرام دیکھیے گا۔ میں حذیفہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی جائے انشاءاللہ آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ الخیر۔ یہ سورہ کوثر کی تلاوت اس لیے کرائی ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الکوثر کے حوالے سے ہے کہ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کا اگر مضمون دیکھا جائے، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، حوض کوثر بھی ہے اور مقام جو ہے وہ مرتبہ عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور اپنے پروردگار کے لیے قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو ہے جو آپ کا مخالف ہے وہی زیادہ خسارے میں ہے، پریشان حال ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو دوسروں سے بہتر بنایا، دوسروں سے ابتر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ اس صورت کے اندر بیان کیے جا رہا ہے۔ اب اس کے ضمن میں اگر دیکھیں، یعنی وہ صورت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بیان کیا جا رہا ہے، یعنی پوری صورت کا جو ہے محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس صورت کے اندر کیا کیا کیلکولیشنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہیں وہ بذات خود ایک زبردست معجزہ ہے اور ایک حیران کن بات ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئیں گے تھوڑی دیر میں، اس سے پہلے ہم چلتے ہیں نشید کی طرف۔ شاہ جی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کی افطار ٹرانسمیشن ماشاءاللہ مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ الحمدللہ جو عنوان امام صاحب نے رکھا ہے، سبحان اللہ، بھی شیخ حذیفہ صاحب نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک تو خود ایک معجزہ ہے اور سننے سے بھی سرور ملتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، میں صاحب قرآن کی نعت
آپ کو چند اشعار میں سناتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے. جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے. جو ان کے قدموں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. جو ان کے قدموں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں. جو ان کے طلبوں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. جو ان کے طلبوں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے. جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. مجھے مدینے کا شوق تھا مگر نہ زادِ راہ تھا نہ زادِ تقویٰ. درود پڑھتا رہا میں ان پر تو کام آسان ہو گیا ہے. جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ الخیر. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جس نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے. That Allah subhanahu wa ta'ala is saying that we are the one who revealed this Quran, this book, and we are its guardian, it is protector. So the protection and preservation of Quran is not in our hand, is in hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And basically Quran has given challenge to three different occasions in Quran that if they say that Quran is man-made or is fabricated, am yaqulun aftarah, that if they're saying it is کہ یہ بنایا ہوا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے یا خدا کا کلام نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی، کہ ان سے کہو کہ اس کتاب جیسی 10 صورتیں لے کر کے آ جائیں. جو ہے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی چیلنج کی وہ 10 صورتوں کی تھی کہ 10 صورتیں لے کر کے آ جائیں. اور اس کے بعد جو ہے قل فأتوا بسورۃ مثلی، کہ اس جیسی یعنی قرآن جیسی صرف ایک صورت لا دو، ایک صورت لے آؤ. اب جو ہے مثال کے طور پر بعض نے خامخواہی کا ایک من گھڑت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. جو ہے مثال کے طور پر سورۃ القاریعہ ہے، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ.
اس پر کسی نے مجھے وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے ہی آپ کو پتہ چل جائے فرق اس میں کیا ہے. کسی نے اس پر بنایا الکراٹی مل کراٹی وما ادراک مل کراٹی. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا مفہوم ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ جو ہے. تو قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے، دا اسمالسٹ سورہ ان القرآن از سورۃ الکوثر. سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے. اور آج ہم سورۃ الکوثر کے اندر نمبرنگ کے حساب سے، کاؤنٹنگ کے حساب سے بات کریں گے، اور اس میں ہمارا مین ٹاپک ہے نمبر 10. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ، کہ یہ 10 مکمل ہو گئے، کہیں اور یہ فرمایا. لیکن سورۃ الکوثر کے اندر یہ کس طریقے سے نمبر 10 آیا ہے جو ہے، اور یہ کیلکولیشن جو مطلب یعنی کوئی اگر کچھ کلام پروڈیوس کرنا چاہے، اور کوڈنگ جو اس دور میں سکھائی جاتی ہے، کوڈنگ، کمپیوٹرائز کوڈنگ، اس کوڈنگ کو جو ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے جو موسٹ پاورفل کمپیوٹرز ہیں، جو ٹریلینز کے حساب سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں پر سیکنڈ، ان کمپیوٹرز کے سامنے بھی یہ قرآن کریم کی یہ صورت جو ہے اس کو عاجز کر دے گی. وہ سارے کمپیوٹر فیل ہیں. سبحان اللہ. تو خیر میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، اور میں پوری باتیں کور نہیں کر پاؤں گا، چونکہ ظاہر افطار کی ٹرانسمیشن ہے، اور اس کے جو سارے پوائنٹس ہیں وہ کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے لیے ذرا کم از کم میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے کا وقت چاہیے. اور یہ جو ہے مطلب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کین وی ہیو اٹ آن دا اسکرین ناؤ؟ یہ آ گئی سورہ کوثر. سورۃ الکوثر. الکوثر جو ہے حوض کوثر جو ہے اس کا بھی نام ہے، جو حوض ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایمان والوں کو پانی نصیب ہوگا. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ پانی پلائیں گے جس کو بھی پلائیں گے، اس کے بعد لا تظمؤ بعدها ابدا، کہ اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو اس صورت کے اندر جو ہے 10 نمبر جو کس طریقے سے آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. میں یہ ادھر رکھ دیتا ہوں. تو مجھے بہتر ہے کہ میں یہاں سے پوائنٹ کروں. اس صورت میں جو ہے انا، سب سے پہلا لفظ انا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو الف آیا ہے، الف الف الف، پھر لربک 1 حرف، پھر ادھر ان شانئک هو الابتر. الف جو اس صورت میں آیا ہے وہ 10 دفعہ آیا ہے. اس صورت کے جو ورڈز ہیں، حروف اور ورڈز میں فرق کیا ہے، حروف اور الفاظ میں فرق کیا ہے. لفظ اس کو کہتے ہیں جو ہے انا، یہ ایک لفظ ہے. اعطینا کا ایک لفظ ہے. الکوثر ایک لفظ ہے. اور حرف مثلا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، واو ایک حرف ہے. تو اس میں جو الفاظ آئے ہیں، جو ورڈز آئے ہیں، مثلا انا اعطینا کا الکوثر، تو 1 2 3، فصلی 4، لربک 5، وانحر 6، ان شانئک هو الابتر. ٹوٹل 10 حروف صورت کے اندر، حروف نہیں، 10 الفاظ آئے ہیں، 10 ورڈز جو ہے. جو اس کی پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس میں جو حروف کی اگر کاؤنٹنگ کریں آپ، الف نون الف، اس طریقے سے اس میں جو حروف آئے ہیں یعنی جو حرف ایک دفعہ ہی کاؤنٹ ہوگا. تو الف جو ہے وہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا، ہر دفعہ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. الف نون عین 3، طا یا نون پہلے کاؤنٹ ہو گیا، کاف 6، پھر لام کاف واو سا را، ٹوٹل 10. پہلی آیت کے اندر جو حروف آئے ہیں وہ 10 ہیں، جو یونیک، مطلب جو تو ریپیٹیشن نہیں. اسی طرح دوسری آیت دیکھیں، فصلی، فا صاد لام
3 ہو گئے. لربک لام ادھر آ گیا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. را با کاف 6 ہو گئے. پھر واو الف نون ہا اور را ادھر آ گیا تھا پہلے. ٹھیک ہے. تو دوسری آیت کے اندر بھی جو یونیک الفاظ آئے ہیں ریپیٹیشن کو ہٹا کر کے وہ 10 ہیں. اسی طریقے سے تیسری آیت ان شانئک هو الابتر، تیسری آیت کے اندر بھی جو حرف ایک ایک دفعہ آئے ہیں وہ 10 ہیں. تو سبحان اللہ، مطلب اس لحاظ سے بھی یہ ہے. ان میں جو حرف صرف ایک دفعہ آئے ہیں پوری صورت کے اندر جو ہے، جو حروف ایک دفعہ آئے ہیں، مثال کے طور پر طا صرف ایک دفعہ آیا ہے، جو ہے کاف ادھر بھی آیا، ان شانیہ کا میں بھی آیا ہے. تو سا جو ہے صرف ایک دفعہ آیا ہے، اور فا ایک دفعہ آیا ہے، صاد ایک دفعہ آیا ہے. تو جو حروف اس میں ایک دفعہ آئے ہیں صرف ان کی تعداد بھی 10 ہے. اور سب سے زیادہ جو اس میں ریپیٹیشن ہوئی ہے جس حرف کی وہ الف ہے. الف کی ریپیٹیشن سب سے زیادہ ہے اس میں. تو الف جو ہے اس میں 10 دفعہ آیا ہے اس صورت کے اندر. الف کی تعداد بھی جو ہے سب سے زیادہ ہے. اب اگلی بات یہ کہ تینوں آیتیں جو ختم ہو رہی ہیں، الکوثر، فصلی لربک وانحر اور ابتر، تینوں آیتیں ختم ہو رہی ہیں را سے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ کاؤنٹنگ کریں. الف 1، با 2، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، نہیں کاؤنٹنگ غلط ہو گئی، شروع کریں دوبارہ. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، 10. ٹھیک ہے نا. تو را جو ہے اس کاؤنٹنگ کے حساب سے 10ویں نمبر پر ہے. اور یعنی 10واں نمبر اس میں کہ یعنی آیت جو ختم ہو رہی ہے، الکوثر، وانحر اور ابتر، تینوں آیتیں را پر ختم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر الفاظ کی طرف، ورڈز کی طرف واپس آ جائیں تو سیکنڈ لاسٹ ورڈ الکوثر سے پہلے کا یہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ کاف پہ. پھر فصلی لربک وانحر، وانحر لاسٹ ورڈ ہے، سیکنڈ لاسٹ ورڈ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ کاف کے اوپر. اور پھر ان شانئک، شانئک کاف کے اوپر ختم ہو رہا ہے. تینوں حروف کاف پہ ختم ہو رہے ہیں. اب آپ نے وہ تو سنا ہوگا ابجد ہوز حتی کلمن صافس قرشت، جو ہے ابجد ہوز حتی کلمن کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786 ہے، 786، 786 نمبر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے؟ تو وہ جو ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے. تو الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، اور دال کا 4 ہے. ابجد ہوز چھوٹی ہا کا 5 ہے، واو کا 6 ہے، زا کا 7 ہے. پھر حطی بڑی ہا کا 8 ہے، طا کا 9 ہے، یا کا 10 ہے. اب 10 کے بعد پھر 20 30 40 پہ چلتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کاف، کاف کا ہے 20. ٹھیک ہے، کاف کا ہے 20. تو کاف ادھر آیا، اس کا 20 نمبر ہے. ٹھیک ہے. کلمن، کاف لام میم نون، 20 30 40 50. ٹھیک ہے. صافز قرشت، تو اس میں جو را کا نمبر ہے اس نیومیریکل نمبرنگ میں، را کا جو نمبر ہے وہ 200 ہے. ٹھیک ہے. تو آیت ختم ہو رہی ہے را کے اوپر، اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ ختم ہو رہا ہے کاف پہ. اس کا نمبر ہے 20 اور را کا نمبر ہے 200. 200 کو ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں 20 سے، 10. 200 کو اگر تقسیم کرتے ہیں آپ، ڈیوائڈ کرتے ہیں 20 کے ساتھ، تو وہ 10 نمبر آتا ہے. قرآن کریم میں وہ تمام صورتیں جن کی آخری آیت کا آخری حرف را ہے،
پورے قرآن میں وہ صورتیں جو را پر ختم ہو رہی ہیں وہ بھی صرف 10 ہیں اچھا پورے قرآن کریم میں، اور اس میں جو سورۃ الکوثر کا نمبر ہے وہ 10واں ہے، آخری صورت یہی ہے۔ تو یعنی تمام صورتیں اگر لیں آپ قرآن کریم کی، را پر جو ختم ہو رہی ہیں وہ ٹوٹل 10 صورتیں ہیں، اور سورہ کوثر اس میں آخری صورت ہے۔ اس قرآن کریم میں وہ صورتیں جن کی ابتدا انا سے ہو رہی ہے اور انتہا را سے ہو رہی ہے۔ اب انا سے اور کون سی صورت کی ابتدا ہو رہی ہوگی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں ہی صورتیں شان والی ہیں، ایک جو ہے مقام بیان کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک مقام بیان کر رہی ہے رمضان کا اور قرآن کی اہمیت جو ہے۔ تو سورہ قدر جو ہے، حالانکہ اور بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں انا کے ساتھ، لیکن سلام ہی حتی مطلع الفجر را کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ 2 صورتیں قرآن میں جو انا سے شروع ہو رہی ہیں اور را سے ختم ہو رہی ہیں، اس میں سورۃ القدر کا نمبر 97 ہے جو ہے، اور اس کے بعد یہ آ رہی ہے۔ سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر میں جو درمیان میں جو صورتیں آ رہی ہیں وہ بھی 10 ہیں جی ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور کیلکولیشن بتانا بھول گیا کہ مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں اعطیناک، یہ کاف والی بات ہو رہی تھی نا، کاف کی بات ہو رہی تھی، اعطیناک لربک اور شانیک، یہ تینوں حروف کے جو ہے، تینوں الفاظ کے، تینوں ورڈز کے حروف کاؤنٹ کریں تو وہ بھی 10 ہیں تینوں اس کے جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے، ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اگر ادھر سے کاؤنٹ کریں با سین میم، درمیان میں الف بھی آتا ہے بائی دا وے، پھر الف لام لام ہا، اور پھر الف لام را، تو را جو حرف ہے بسم اللہ میں وہ بھی 10ویں نمبر پر ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ کافی اور بھی پوائنٹس ہیں ماشاءاللہ، سورۃ القدر کے حوالے سے پھر اور کافی پوائنٹس ہیں جس میں 10 نمبرنگ سورۃ القدر کے اندر آ رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور جو ہے جن تک جنس کے ذریعے سے مجھ تک یہ پہنچا ہے اس میں سورۃ القدر کی بھی شامل ہے، لیکن میں نے کہا آج صرف سورۃ الکوثر کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یہ آپ مجھے بتا دیں کہ اتنی زبردست کیلکولیشن کے ساتھ قرآن کریم کی اگر سب سے چھوٹی صورت ہے تو قرآن کریم کی جو بڑی صورتیں ہیں اس میں کیا کیلکولیشن ہوگی، اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ ہوگا۔ یعنی 1400 سال پہلے کہاں یہ پتہ تھا کہ چاند زمین کے راؤنڈ پھرتا ہے اور سورج ان دونوں کے راؤنڈ پھرتا ہے جی، لیکن سبحان اللہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور اب آ کر کے لاسٹ سینچری میں اور اس سینچری میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ جو ہے فرشتوں کا تذکرہ آیا، فرشتوں کا تذکرہ آیا، اور اس میں فرشتوں کی رفتار کے بارے میں بات ہوئی کہ فرشتوں کی رفتار کیا ہے، تیز رفتار، اس حوالے سے بات ہوئی۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ کیلکولیشن رکھوں، اور اس وقت کی جو کیلکولیشن ہے کہ بھائی جو لائٹ ٹریول کرتی ہے وہ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ٹریول کرتی ہے، تو 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی جو رفتار ہے قرآن کریم کی اس آیت سے اگر دیکھا جائے، یعنی اس آیت میں جو ہے الف سنۃ مما تعدون کا لفظ آیا، الف سنۃ مما تعدون، کہ 1000 سال، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ تعرج الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور
جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اس میں چڑھتے ہیں اوپر کی طرف، فی یومن، اس ایک دن کے حساب سے، کان مقدارہ، کہ جس کا حساب کتاب، جس کی کیلکولیشن، جس کے یہ کہہ لیجئے کہ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ، الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال ہیں جو تم گنتے ہو، 1000 سال جو تم گنتے ہو۔ 1000 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 3650 جو ہے یہ ہو رہا ہے انگلش کیلنڈر کے حساب سے، لیکن عربک کیلنڈر کے حساب سے 3500 دن گن رہے ہیں۔ دن اچھا، ایک سال میں؟ ایک سال میں، اچھا اچھا، ایک سال میں 365 انگلش کیلنڈر میں، اور اسلامک کیلنڈر میں 354 55 میکسیمم 56 54 55 کے آس پاس ہیں جو ہے ایک سال میں۔ 10 سال میں 3650، یا ادھر جو ہے 3550 جی، جو ہے، اور 100 سال میں 36,000 ہو گئے وہ جو ہے، یا جو ہے 35,000 اسلامک کیلکولیشن کے حساب سے، اور 100 سال میں آپ 354 یا 355 کے آگے 3 زیرو لگا دو، 355,000 کیلکولیشن ہو گئی۔ یعنی ایک دن آپ کا، اس دنیا کا ایک دن، فرشتوں کی جو رفتار ہے ٹریولنگ کی جو اسپیڈ ہے ان کی، وہ 3.5 لاکھ دن کے برابر ہے۔ تو یعنی وہ جو سفر کرتے ہیں، اس دنیا کے جو ہے 3.5 لاکھ دن لگیں گے، تو ایک دن ہوگا جو دنیا ان کا ایک دن ہوگا، تو ان کا ایک دن کا سفر 3.5 لاکھ دن بنیں گے۔ اب جو سائنس بتا رہی ہے وہ یہ کہ لائٹنگ کی جو اسپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اور ادھر 3.5 لاکھ کلومیٹر یا 3.5 لاکھ دن بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ایک دن کا مطلب ہوا 3.5 لاکھ کلومیٹر، 3.5 لاکھ دن، تو ایک منٹ کا مطلب ہوا 3.5 لاکھ منٹ، ایک سیکنڈ کا مطلب ہوا 3.5 لاکھ سیکنڈ۔ اس سیکنڈ کو اگر ڈسٹنس میں تقسیم کر دیں، کلومیٹر کے حساب سے یا ذراع کے حساب سے، یہ جو بھی ہے، ذراع تو خیر وہ صرف میٹر کو کہتے ہیں، تو اس زمانے کی جو کیلکولیشن رہی ہوگی، یہ مائلز اور کلومیٹر تو بعد کی کیلکولیشن ہے، اس زمانے کی جو کیلکولیشن رہی ہے اس کو اگر اس دور میں کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً 2,99,900 کچھ کلومیٹر بیٹھتی ہے۔ اچھا، اور ابھی میں مطلب فلی پرپیئرڈ نہیں ہوں اس کو کھل کر کے بیان کرنے کے لیے، کسی اور وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ چاند کی جو رفتار ہے، چاند کے جو ٹریولنگ ہے، اس رفتار کو اگر دیکھا جائے، چاند کی اسپیڈ کو، اور پھر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے ان آورز، ڈیز اینڈ بیسکلی 1000 سال کے حساب سے اگر اس کو تقسیم کیا جائے، ملٹیپلائی کیا جائے، تو بھی جو ہے آپ کو یہی 3 لاکھ کی کیلکولیشن سامنے آئے گی پر سیکنڈ کے حساب سے۔ تو سبحان اللہ، قرآن کا جو اعجاز ہے وہ بہت زبردست ہے۔ قرآن جس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہر دور کے اندر اس کی باتیں، اس کی نزاکتیں، اس کے لطائف ہمارے سامنے آتے رہیں گے، اور یہ ہر دور کے اندر ہم سب کو متحیر اور حیران کرتا رہے گا۔ اس سے یہ کلیئر کٹ ثابت ہوتا ہے کہ 1400 سال سے اوپر، 1450 سال پہلے جو قرآن کریم نازل ہوا، وہ یقیناً ایک آسمانی کتاب ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، چونکہ کسی انسان کے اندر اتنی استطاعت اور ہمت نہیں ہے، کسی انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے کہ جو ہے 1400 سال پہلے وہ باتیں بتا دے جو اب
سامنے آ رہی ہیں ہمارے، اور وہ علم اگر دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ماشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، مختصراً یہ آپ کے سامنے بات آ گئی، جس میں نے کہا کہ اس میں سورۃ القدر جو ہے اس کی بھی کیلکولیشن ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور کافی فردر معجزات ہیں قرآن کریم کے، جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ کے اس پہ تاثرات؟ ماشاءاللہ قرآن پاک کا اجازت، سبحان اللہ، یہ واقعی پہلی مرتبہ سنیں گے سورۃ کوثر کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے آگاہی دی، اور اس کا مطلب یہ ہوا امام صاحب کہ 10 کا ہندسہ جو ہے، یعنی 10 کا عدد جو ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ آخر تلک عشرۃ کاملہ یہ بھی بات کی گئی، جی ضرور اس میں حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی ضرور، یقیناً۔ ہاں جی یقیناً، ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ۔ اور دوسرا ایک لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو 10 میں جو ہے صفر آتا ہے، جی صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور صفر نکال دیں تو 1 بنتا ہے، اور 1 اللہ کی ذات سے منسلک سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک، صفر کی کوئی پروردگار ویلیو ایک نہیں، ہی ہاں ہے۔ صحیح فرمایا۔ جی ماشاءاللہ۔ حذیفہ؟ تو اس پہ جو آپ کوڈنگ کی بات کر رہے تھے، تو کیا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کوڈنگ کا؟ کہ کوڈنگ کا تعلق یہ ہے کہ اس وقت مثال کے طور پر جو کوڈنگ کمپیوٹر کوڈنگ تیار کرتے ہیں، جی اور اگر وہ کمپیوٹر کو کہا جائے کہ کوئی ایسا کلام تیار کرو جو ہے جس میں یہ اس طریقے کی چیزیں ہوں، اچھا، جو ہے تو وہ کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گے، اللہ، کمپیوٹر بھی اس قسم کا کلام پیش نہیں کر پائیں گے اچھا، جس کے اندر یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوڈنگ کی جو فیلڈ ہے وہ ایک ایکسپرٹ فیلڈ ہے جس کا ہم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، جی جی تو ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ بھائی کوڈنگ ہے اور کیلکولیشن ہے اور یہ وہ سارا، ہم کوڈنگ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ جو کوڈنگ کے ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ یہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ ریسرچ ان کی طرف سے آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو افطار میں کوڈنگ کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ 1010 اکثر رہتے ہیں کوڈنگ کے، جی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا شاید، میں یہ، ہاں نہیں، یہ دا وے کمپیوٹر پروڈیوس کوڈنگ اچھا، اس سے منسلک ہے، جی لیکن پوری تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، جو کہ میں کوڈنگ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ تو افطار میں ہمارے پاس ابھی 7-8 منٹ باقی ہیں، تو 10 کی بات ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا؟ اصل مدعا پہ آ جائیں۔ نہیں، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جی۔ آپ نے تو ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی بات بتلائی، جو 1 اور 0 والی بات، جی زبردست ماشاءاللہ ہوگی۔ تو ویسے بھی جیسے تلک عشرۃ کاملہ یہ بات کی گئی، 10 کا عدد ماشاءاللہ کوئی مبارک عدد ہی لگ رہا ہے۔ جی یقیناً مبارک عدد ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ جس طریقے سے میں نے یہ سورۃ الکوثر کا بتایا، تو سورۃ القدر میں بھی اتنی زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ کیلکولیشن اس میں آ رہی ہے۔ جی تو انشاءاللہ کسی وقت جو ہے اس سبجیکٹ کو مکمل کریں گے، اور کسی اور وقت مطلب اور پرپیڈ ہو کر کے اس کو ٹھیک سے ہم ریکارڈ کرائیں گے، تاکہ یہ آپ سب کے سامنے جو ہے یہ پیغام کھل کر کے آ سکے انشاءاللہ۔ یہ اگر آپ کو جو ہے یہ بات پسند آئی ہے اور یہ معلومات میں اضافہ ہوا ہے، تو دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ بھئی اقرا ٹی وی پر افطار ٹرانسمیشن میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اپیل کو بھول جائیے، اپیل جو ہے وہ ہماری ان لوگوں سے ہے، اپیل ہوتی ہے کہ بھئی جو الحمدللہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنا وقت دیں اور ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھیں۔ اس افطار ٹرانسمیشن میں یقیناً ہم اپیل کی بھی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے مطلب یہ بات رکھنے کے بعد اپیل کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ اصل مقصد افطار ٹرانسمیشن کے جو ہے چند ہیں جو میں نے بتا دی۔ تو پہلے علمی لحاظ سے جو ہے باتیں شیئر کرنا، کوشش کرنا کہ وہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہیں، بہت کم لوگوں کے علم میں ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے علم میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے مطلب وہ باتیں بس صرف مجھے ہی پتہ ہے باقی اور کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ کہ کافی کم لوگوں کو اس قسم کی باتیں پتہ ہے۔ ظاہر ہے یہ کیلکولیشن کسی اور نے کی ہے نا، جی
چونکہ میں تو کوڈنگ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں بذات خود، لیکن الحمدللہ ان سے جو ہے یہ معلومات پہنچتی ہے ہم تک، اور یہ لاسٹ ایئر کی کیلکولیشن ہے، 2024 کی لاسٹ ایئر، ارلی لاسٹ ایئر کی کیلکولیشن ہے، کوئی بہت پرانی کیلکولیشن نہیں ہے جو ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اب 10 کی بات آئی تھی تو میں کہتا ہوں 10 چکن کین ڈونیٹ کر دیں انشاءاللہ. جو ہے چکن کینز ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ. یہ غزہ کے لیے اس قسم کے کینز جو ہے، لائٹ کافی تیز پڑ رہی ہے ادھر تو میں تھوڑا قریب آ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ اس قسم کے کینز ہیں جو ہے ماشاءاللہ، اس میں پوری فل چکن، اور یہ اس کا سائز دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے ماشاءاللہ، یعنی اس کا جو وزن ہے وہ 2550 گرام، 2.5 کلو، 2.5 کلو کا وزن ہے اس میں. اور جو چکن کا وزن ہے اس میں وہ تقریباً 1100 گرام، 1150 گرام، یا 1 کلو سے اوپر کہہ لیجئے کہ 1 کلو کی چکن ہے، لیکن ٹوٹل وزن اس میں 2.5 کلو کا یہ وزن ہے. تو کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. اور جہاں سے یہ چکن لی جا رہی ہے یہ بھی میک شور کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر چکن کی گروتھ جو ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہو. آپ کو میں تعجب ہوگا، یعنی آپ پریشان ہو جائیں گے اگر یہ بات میں آپ کو بتاؤں، مرغی کھانا آپ کے لیے حلال ہے نا جی، مرغی ہمارے لیے تو کھانا حلال ہے، لیکن وہ مرغی جو ہم کھاتے ہیں UK یورپ وغیرہ میں، اس کی پرورش میں کیا اس کو حلال ہی چیزیں کھلائی گئی ہیں؟ بگ کویسچن. اس کو جو غذا اس کو میں یہاں رہنے ہی دیجیے، اس کی فیڈ سے ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں گے جو ہے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. تو لیکن ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو چکن ہم آگے سپلائی کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کو، اس چکن فارم کے جو پروڈکشن ہے اور جو اس میں غذا استعمال ہو رہی ہے وہ ہر لحاظ سے ایتھیکل بھی ہو، انوائرمنٹلی فرینڈلی بھی ہو، اور جیسے کیج چکن کا کانسیپٹ ہے وہ نہ ہو، اور جو ہے ان کی غذا بھی صحیح ہو ماشاءاللہ. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ 10 20 50 100 کین ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ 10 پاؤنڈ میں 1 کین ہے، 10 کین 100 پاؤنڈ میں. اور جو ہے ماشاءاللہ ایک لوری کے اندر، فل لوری میں 7800 کینز آتے ہیں، 7800 کینز. سو انشاءاللہ اگر کوئی فل لوری، ہاف لوری، کوارٹر لوری یا پارٹ آف دا لوری کرنا چاہتے ہیں، بائی آل مینز. اگر کوئی فل لوری کرتا ہے تو ہم آپ کی برانڈنگ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں دعا کی طرف. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناظرین اکرام، ماشاءاللہ لندن اور آس پاس کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ افطار کی دعا کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد آپ افطار کر لیجئے گا، اور دیگر علاقوں کے لوگ اپنے وقت کے لحاظ سے افطار کیجئے گا.